اور جو بندہ صبر کر لیتا ہے یقیناً وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ صبر۔ حضرت امام اعظم علیہ رحمہ، آپ کے والد انتقال کر گئے تو دوسرے تیسرے دن 3 دن تک آپ کے پاس لوگ آتے رہے تعزیت کے لیے۔ تیسرے دن بعد آپ جب گھر سے باہر نکلے، چوک میں جا کر کھڑے ہوئے تو ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ اے ابو حنیفہ، تم اپنی والدہ کا نکاح مجھ سے کروا دو۔ آپ تڑپ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے اگر میرے پیروں میں شریعت کی زنجیریں نہ ہوتی تو تم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ تم یہ بات کر سکو، کیونکہ تم نے کچھ غلط نہیں کہا بلکہ نکاح کا پیغام دیا ہے۔ اور یوں بھلا کوئی کسی کی ماں کے بارے میں چوکوں میں کھڑا ہو کر بات کرتا ہے جس طرح تم نے کی؟ اس نے پھر کہا، حضرت امام اعظم علیہ رحمہ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میری والدہ کی عدت مکمل ہوگی تو اس کے بعد میں ان سے پوچھوں گا، اگر وہ مان گئی تو یقیناً وہ عاقلہ ہے، بالغہ ہے، اگر وہ تم سے نکاح کرنا چاہے تو میں نے روک نہیں سکتا، شریعت ہے، شریعت مصطفیٰ ہے۔ اب آپ آگے چلے تو ایک چوک میں کھڑے ہو کر آپ رونے لگے تو پیچھے سے لوگ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا امام کون سی بد دعا دی آپ نے کہ وہ تو ادھر دھڑم کر کے گرا ہے، اس کا ہارٹ فیل ہو گیا، وہ تو مر گیا، انتقال کر گیا، فوت ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دعا تو کوئی نہیں دی، لگتا ہے بس میرا صبر اس کی جان لے گیا، میرا صبر اس کی جان لے گیا۔ ضروری نہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، کبھی کبھی انسان کا صبر بھی اسے لے ڈوبتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں کوئی بات کر دے تو ہم اس کا گریبان پکڑنے تک جاتے ہیں، لیکن ہر بات پر یہ ضروری بھی نہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی جن پر اگر صبر کر لیا جائے تو اللہ اور اس کا رسول جو ہے اس کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو صبر بھی کرنا چاہیے، کبھی کبھی خاموش بھی ہو جانا چاہیے، کبھی کبھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول پر بات ڈال دینی چاہیے۔ کبھی آپ سوچیں تو صحیح، یار آج اس نے یہ بات کر لی، رب کی عدالت بھی تو لگنی ہے نا، وہ رب تو بڑا بے نیاز ہے، رب کی عدالت بھی تو لگنی ہے۔ یہ آپ کا صبر تھا اور ہمیں صبر کی تلقین کی۔